أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العلي العظيم. تمام مومنین مومنات کو میری جانب سے سلام عرض ہے. اور ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک کلپ جو ہے وہ کافی زیادہ وائرل ہوا ہے اور وہ ایک شیعہ عالم کا ہے جو اپنے زعم کے مطابق اہل بیت کا نظریہ پیش کر رہے ہیں ایک خاص شخصیت کے بارے میں. چونکہ ہمیں ان کی تمام باتوں سے اتفاق نہیں تو ہم نے چاہا کہ اس پر کچھ اپنی معروضات کو آپ کی خدمت میں عرض کریں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو بھی کلام کیا جائے وہ روایات اور دلائل اور براہین کی روشنی میں کیا جائے تاکہ کسی کے لیے بھی کوئی شبہ باقی نہ رہ جائے. اس امر کے حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ شیعہ بھائی اور میرے سنی بھائی دونوں اس کو تعصب سے ہٹ کے واقعتاً آپ انسانی نظر کے تحت اس کو ضرور ملاحظہ فرمائیں. انشاءاللہ اگر وہ ان دلائل کو واقعتاً وزنی پائیں تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی باعث اصلاح ہوگی اور اگر واقعتاً اس میں کچھ خلل پائیں تو اس میں ہمیں آپ مطلع فرمائیے. انشاءاللہ اپنی اصلاح میں ہم کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے. مولانا صاحب کا چونکہ نظریہ ایک ایسا ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ شخصی نظریہ نہیں بلکہ ان کے علاوہ بعض اور دیگر حضرات نے بھی اس کی جانب اشارہ کیا ہے. جب ان سے ایک خاص شخصیت کے بارے میں غالباً ان سے شیعہ نظریے کے تحت نہیں پوچھا گیا تھا بلکہ ان کی رائے پوچھی گئی تھی تو انہوں نے مکتبہ اہل بیت اور مکتبہ تشیع کی رائے بنا کر اس کو پیش کیا ہے. یعنی اپنی رائے کو مکتبہ اہل بیت اور مکتبہ تشیع کی رائے بنا کے پیش کیا ہے. میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں میں اس بات کا مدعی نہیں کہ میری تمام باتیں جو ہے وہ مکتبہ تشیع کی نمائندگی کے طور پہ ہوں گی کیونکہ مکتب بڑا ہے اور دین جو ہے وہ بڑا ہے, ہماری ذات اور ہماری شخصیت چھوٹی ہے. میں جو بھی باتیں کروں گا وہ دلائل کی روشنی میں کروں گا اور پھر میں اپنے سامعین کے اوپر چھوڑ دوں گا کہ وہ خود فیصلہ کریں. سب سے پہلے بات انہوں نے یہ کہی کہ جب ان سے ان شخصیت کے بارے میں پوچھا گیا تو میں سمجھتا تھا کہ اس صورت میں آپ ایک میانہ روی سے کام لیتے ہوئے اختلافی باتوں کو نہیں بھی چھیڑتے. تو اگر ہوتا تو بس آپ حد اکثر آپ یہ یا حد عقل آپ یہ کہتے تھے کہ بھائی ان سے اور ہمارا جو ہے وہ اختلاف ہے, ہم جو ہے ان کو حق پر نہیں سمجھتے. اس سے زیادہ جو ہے باتیں کرنا, اس سے زیادہ جو ہے تفصیلات کو بتانا وہ واقعتاً میں سمجھتا ہوں کہ شاید میڈیا بھی اس کا متحمل نہ ہو. اور ساتھ ساتھ کبھی کبھی جذبات میں کچھ باتیں ایسی بھی آ سکتی تھیں جو واقعتاً مذہب کے خلاف بھی ہوں اور کبھی کبھی یعنی ممکن ہے کہ مذہب کے موافق ہوں لیکن شاید اس ماحول کے خلاف ہو. تو ایک سیف راہ لیتے ہوئے ہمیں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہیے تھا. لیکن مولانا صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو واقعتاً میری اپنی شخصی رائے یہ ہے کہ اگر دلائل کو مد نظر رکھا جائے تو مولانا صاحب کی باتوں میں بہت ضعف نظر آتا ہے. پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ چونکہ قرآن مجید میں ان کو امہات میں سے قرار دیا گیا ہے, مومنین کی ماؤں میں سے قرار دیا گیا ہے تو ان کا احترام واجب ہے. تو ہم بتاتے چلیں کہ جب مومنین کی مائیں قرار دیا گیا ہے اور امہات المومنین کا لقب دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی زندگی کے بعد جب رسول کا انتقال ہو جائے, رسول شہید ہو جائیں تو اس کے بعد کوئی بھی شخص ان سے نکاح نہیں کر سکتا. تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 جس میں ان کا امہات ہونا ذکر ہے اس کو ذکر کیا. اس کے بعد یہی سورہ احزاب ہے, آیت کا نشان جو ہے وہ 53 ہے. اس میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. یعنی یہ واضح طور پہ حکم دیا جا رہا ہے. خلاصتاً اور مفہوماً اس کو بیان کروں کہ تمہارے لیے یہ چیز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ کو اذیت دو. اب اذیت کیوں دی گئی تھی کہ ایک شخص کا دعویٰ یہ تھا کہ جب رسول اللہ انتقال کر جائیں گے تو ہم رسول اللہ کی فلانی بیوی سے نکاح کریں گے. اس چیز کے رد میں یہ جواب دیا گیا اور یہ جواب یہ دیا گیا کہ بھائی آپ جو ہے وہ اذیت نہ پہنچائیے اور رسول کے بعد ان کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے. بات واضح ہو گئی. تو رسول کے بعد ان کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے, اس وجہ سے ان کو امہات قرار دیا گیا ہے. چنانچہ واضح قرآن مجید کی آیت ہے, قرآن نص کے مطابق جو ہے اس کا معنی واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے بعد جس طریقے سے ماں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا, جیسے ماں چاہے وہ آپ کی بایولوجیکل مدر ہو, چاہے اس نے دودھ پلایا ہو, کسی بھی طریقے سے اگر ماں کا عنوان صادق ہو جائے یا سسرالی انداز سے بیوی کی والدہ ہو تو ہر اس عنوان سے جس طریقے سے فقہ میں وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی بنا پہ ماں ہونے کے عنوان سے نکاح حرام ہو جاتا ہے. تو یہ تمام کے تمام عناوین میں ایک چوتھا اضافہ یہ والی چیز تھی, یا آپ اس کو پانچواں کہہ لیجئے, تیسرا کہہ لیجئے, جو بھی اضافہ آپ کہیے. چنانچہ یہ نظریہ فقط ہمارا نہیں ہے, علامہ شافعی بھی اپنی کتاب, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ عربی عبارت نہ پڑھوں کیونکہ بہت زیادہ وقت چلا جائے گا, جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 364 ہے. اس میں بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ لا يحل لهم نکاحهن بحال, کہ امہات کا مطلب یہ ہے فقولہ امہاتہم, اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں ان سے نکاح رسول اللہ کے بعد جائز نہیں. اچھا یہ بات جو ہے خود عائشہ نے بھی اپنی ایک روایت میں کہا. یہ طبقات الکبریٰ ہے ہمارے سامنے, جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 53 ہے, اور مسروق سے روایت ہے کہ خاتون آتی ہیں اور وہ عائشہ کو آ کے کیا کہتی ہیں, یا امہ,
اے میری والدہ. اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے خطاب کرتی ہیں. تو اس وقت عائشہ کہتی ہیں فقالت لست بأمک انا ام رجالکم، کہ وہ کہتی ہیں کہ میں تم خواتین کی ماں نہیں بلکہ صرف اور صرف مردوں کی ماں ہوں. تو اگر یہ واقعتاً ایک عمومی ٹائٹل ہوتا اس عنوان سے، جب عمومی ٹائٹل اگر یہ ہوتا، خود عائشہ کے مطابق یہ ماں کہنے کی اجازت ہونی چاہیے تھی خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے اگر ایک عمومی ٹائٹل ہوتا، لیکن ان کا کہنا کہ صرف میں مردوں کی ماں ہوں بتا رہا ہے کہ اس کا معاملہ صرف اور صرف نکاح کے عنوان سے ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی عنوان نہیں. یہ اہل سنت منطق کے تحت میں بات کر رہا ہوں. پھر ابن جوزی کا قول ہے جو اسی زاد المسیر جو ان کی تفسیر ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 353 ہے، اور اس میں یہی عائشہ کے قول کو نقل کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں فبان بهذا الحدیث، کہ اس روایت سے واضح ہو گیا کہ ان معنی الامومۃ، کہ امومہ یعنی ماں کے معنی یہ ہے تحریم نکاحہن فقط، کہ ان سے فقط اور فقط نکاح کرنا حرام ہے. یہ اس روایت کا مدلول ہے جس کو ابن جوزی نے بات کو نقل کیا ہے. چنانچہ واضح ہو جاتا ہے. اور بھی ہمارے پاس بہت سارے قول ہیں، کیونکہ وقت جو ہے وہ کم ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ مختصراً جو ہے وہ بات کو عرض کیا جائے. تو یہ پہلی بات ہو گئی امہات المومنین یا ام المومنین کے عنوان سے، کہ اگر ام المومنین بھی ہوں تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ ام المومنین فقط اور فقط ماں کی اطاعت یا ماں کا احترام اس وقت تک ہے اگر ماں جو ہے وہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ بلکہ کسی بھی گناہ کی طرف اگر بلا رہی ہوگی تو ماں کی نہ اطاعت ہے، نہ ماں کا اس عنوان سے احترام کیا جائے گا کہ چونکہ وہ میری ماں ہے تو اس کی بات مانی جائے. نہیں، صرف بات ادھر یہ ہوگی کہ جب گناہوں کی طرف بالخصوص امام کے خلاف خروج کے لیے اگر بلایا جا رہا ہو تو اس صورت میں بالکل جو ہے کسی بھی طریقے سے اس کی یا اس خاتون کی یا جو بھی بلا رہا ہو اس کی اطاعت نہیں ہوگی. اس کے بارے میں بہت سارے اور دلائل ہیں، اور اگر وقت ہوتا تو واقعتاً اس کو اور عرض کیا جاتا.